بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جس پر آفتاب اسلام کی شعاعیں دعوت حق کی ابتدا ہی میں پڑنے لگی تھیں۔ ان کی پھوپھی حضرت ختیجہ الکبریٰ اسلام کی خاتون اول تھیں۔ حضرت صفیہ بھی آغاز عہد نبوت میں ہی مشرف اسلام ہو گئی تھیں۔ ناممکن تھا کہ نور اسلام ان کے خانہ دل کو منور نہ کرتا، چنانچہ انہوں نے 8، 12 یا 16 برس کی عمر میں ہی دعوت اسلام قبول کر لی۔ بعض مورخین نے اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر 4 یا 5واں لکھا ہے، البتہ سابقون اور اولون میں وہ ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے اپنے چچا کی شفقتوں کا مرکز تھے، لیکن جو ہی انہوں نے دعوت حق قبول کی، چچا کا رویہ بدل گیا اور اس نے ان پر سخت مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے، آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتے اور کہتے کہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آ، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار یہی کہتے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب میں کبھی کافر نہ ہوں گا۔ جب چچا کی اظہار ثانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت زبیر نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پر حبشہ کی طرف ہجرت اختیار کی۔ کچھ عرصہ وہاں گزار کر مکہ واپس آ گئے اور تجارت کا شغل اختیار کیا۔ کچھ مدت بعد خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی۔ اس وقت حضرت زبیر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ جب وہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو رسول اکرم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ حسن اتفاق سے راستہ میں حضرت زبیر کو ان سے شرف نیاز حاصل ہو گیا۔ اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر کی خدمت میں کچھ سفید کپڑے ہدیۃً پیش کیے اور پھر مکہ تشریف لے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی والدہ حضرت صفیہ اور بیوی حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مدینہ کو ہجرت کی اور کچھ مدت قباء میں قیام پذیر رہے۔ وہیں پر 1 ہجری میں اور کچھ روایت کے مطابق 2 ہجری میں حضرت اسماء کے بطن سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت سے پہلے کئی ماہ تک کسی مہاجر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اس لیے یہود مدینہ نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور ان کا سلسلہ نسل منقطع کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بے حد مسرت ہوئی اور انہوں نے مسرت سے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیے کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ مسلمانوں کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس ولادت باسعادت نے یہودیوں کے اس دجل و تلبیس کا پردہ چاک کر دیا تھا۔